faith overcome fears. जो ईमान है ये खौफ पर गालिब आता है। यीशु मसीह के अल्फाज है। आज यीशु मसीह ने जो कुछ ईमान के बारे कहा है उसकी बात की जा रही है। फेथ ओवरकम फियर, ईमान खौफ पर गालिब आता है। जिसका ईमान कच्चा है वो डरता है चीज़ों से। जिसका ईमान कच्चा है उसका फेथ मजबूत नहीं है। मत्ती 14वां बाब 27 आयत में लिखा है, यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं हूं, डरो मत। एक भाई साहब से लास्ट वीक बात हो रही थी। मैंने कहा, भाईजान आप नए आए हैं, कुछ भी जो हमारे बस में हो आपके लिए कर सके तो हमें जरूर बताना। उसने कहा, भाई साहब ये जो बात आपने कर दी है, दैट्स इनफ फॉर मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे ये है कि कोई ना कोई शख्स, अगर मैं ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझसे हैंडल नहीं हो सकती, किसी तक रसाई कर सकता हूं। यीशु ने कहा, मैं हूं, डरो मत, खातर जमा रखो, टेक कर्ज, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड। खौफ ना कर। मरकज 6:50 में, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। अगेन, घबराने वाली मिशन बदरुएं नहीं निकाल सकती। घबराने वाली मिशन कैंसर से फाइट नहीं कर सकती। घबराने वाली मिशन दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर शैतान का मुकाबला लिखा है करो तो वो भाग जाएगा, लेकिन किस मिशन में हम हैं? सो लिहाजा सब उसे देखकर घबरा गए, मगर उसने फिल फॉर उनके पास आकर कहा, खातर जमा रखो, टेक कर्ज, मैं हूं, डरो मत, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड। तीसरी बार मत्ती 17:6-7, शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। मेरे जीजो, शागिर्दों का ईमान आपको अगर बताऊं तो जब तक पाक रूह नाज़िल नहीं हुआ वो भी हमारी तरह ही थे। जब पाक रूह आया है अंदर तो फिर इनमें दलेरी आई है। उससे पहले आम लोग और शागिर्द एक जैसे ही ईमान के मालिक थे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत, गेट अप, ही सेड, डोंट बी अफ्रेड। ये यीशु मसीह बार बार मुझे और आपको कह रहा है, डरो मत, डरो मत। यूहन्ना 6:16-20 में ये एक वाकया है। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम में चले जाते थे। जब शाम हुई, गौर करना, उस वक्त अंधेरा हो गया था। इसका मतलब है शाम के बाद अंधेरा हो चुका था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था। और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए, लास्ट टाइम भी ये वर्ष दी, जब वो खेते खेते का मतलब होता है चप्पू चलाते चलाते, चप्पू चलाते चलाते 3-4 मील दूर निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते देखा और कश्ती के नजदीक आते देखा। तो क्या हुआ? और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, यीशु मसीह के क्या अल्फाज हैं? मैं हूं, डरो मत। But he said to them, it is I, don't be afraid. अब ये तीनों चारों वाकयात में यीशु मसीह कह रहे हैं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं हूं। ईमान अगर मेरा और आपका मसीहा पर है और 100% है तो फिर क्या है? डरो मत, मैं हूं। इस वाक्य को जब हम देखते हैं तो फिर शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे
گئے. ابھی بہت بڑی میٹنگ ہو چکی ہے, لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے, 5000 لوگوں کو رجایا گیا. یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. 5000 لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اب یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے ہیں. یسوع مسیح پہاڑ پر جب دعا کرنے کے لیے گئے ہیں, اور یہ شام کا وقت ہے. شام کے وقت یہ لوگ شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر لکھا ہے اندھیرا ہو گیا. اندھیرا کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ یسوع مسیح لکھا ہے ہسٹری میں اراؤنڈ 3 o'clock morning, صبح کے 3 بجے وہاں کشتی پہ جا رہے ہیں. شاگرد شام کے وقت وہاں انتظار کر رہے ہیں, اور صبح کے 3 بج گئے ہیں تب جا کر یسوع مسیح وہاں پہ لکھا ہے. اور لکھا ہے اندھیرا ہو چکا تھا. اور پھر لکھا ہے اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگی. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں موجیں اس قدر خطرناک ہیں, یہ آندھی چل رہی ہے تو یہ لکھا ہے اور موجیں اٹھ رہی ہیں. پس جب وہ 3-4 میل تک دور چلے گئے, اب یسوع مسیح کا انتظار کرتے کرتے, چونکہ انہوں نے کفرنہوم میں جانا ہے, تو میرے عزیزو 3 سے 4 میل دور نکل گئے ہیں. اور پھر لکھا ہے انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح پانی پر چل کر آ رہا ہے. کیسے ممکن ہے؟ ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے زبان مبارکہ کے الفاظ ہیں, اسی لیے یسوع مسیح پانی پر چل کر ان کی طرف جا رہے ہیں. پترس نے کہا ہے اگر تو کہے تو میں بھی چلوں. لیکن میرے عزیزو آپ دیکھیں ان لہروں کی طرف. ہم کئی بار سوچتے ہیں شاید پانی ساکن ہے, تو پترس نے بھی کہا ہے, پترس نے اس قدر ڈینجرس ویوز کی وجہ سے کہا ہے کہ میں اگر میرا مسیحا چل سکتا ہے تو میں بھی پانی پر چلوں گا. اگر اس نے کیا کیا ہے, جب چلنا شروع کیا ہے تو لکھا ہے ڈوبنے لگا ہے. یسوع مسیح نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کو بچا لیا ہے. لیکن کیا کہا ہے یسوع مسیح نے کہا پترس تو کم اعتقاد ہے, تو نے شک کیوں کیا؟ بہت سی ہماری برکات اس لیے رکی گئی ہیں, ان برکات کی شام ہو چکی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں, شام ہو چکی ہے. وہ معجزہ اس لیے ہے, اے کم اعتقاد تو نے شک کیوں کیا؟ اسی طرح میرے عزیزو نہ صرف شام, اس کے بعد لکھا اندھیرا ہو گیا. جب اندھیرا ہے تو اسمین وہ ٹائم جو جانے والا, جو ٹائم انسان نے اپنی عقل سے رکھا ہے اتنے مہینوں میں, اتنے سالوں میں یہ ہو جاؤں گا, میں وہ ہو جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا. بہت بہت بڑے جو میرے عزیزو جنہوں نے یہ دعوے باندھے ہیں, آج بھی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہے ہیں, چونکہ شک ہے, کم اعتقادی ہے. یہاں پر لکھا ہے اندھیرا ہو چکا ہے اور یسوع ابھی نہیں آیا. آندھیوں نے گھیر رکھا ہے, آندھیاں چاروں طرف اگر زندگی میں چل رہی ہے میرے عزیزو, شام کے بعد اندھیرا ہے, اندھیرے کے بعد آندھیاں ہیں, اور موجوں سے اگر کشتی ڈگمگا رہی ہے, اگر میری اور آپ کی لائف جو ہے, میری اور آپ کی زندگی کی کشتی اگر ڈگمگا رہی ہے, تو میرے عزیزو لکھا ہے اس کے بعد مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ there is Christ, ایک یسوع ہے جس کا نام منجی ہے, جو شافی ہے, جو معجزے کرتا ہے. مجھے اور آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے. اور کیا لکھا ہے, جب انہوں نے انتظار کرتے کرتے 3 سے 4 مائلز تک وہ دور چلے گئے ہیں. یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں شاید انسان بے امید ہو جاتا ہے. اب میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے, اب میرے پاس کوئی امید نہیں ہے, لیکن یسوع مسیح ابھی بھی اس کا انتظار کیجئے گا. وہ میرے عزیزو جیسے پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا ہے, شاگرد جیسے انتظار کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے. یسوع آپ کے پیچھے آئے گا. اعتقاد ہوگا تو یسوع پانیوں پہ چل کر, جس پر چلنا ناممکن ہے, آپ کے پاس آنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے وہ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ان کے پاس آئے ہیں تو کیا کہا ہے, ڈرو مت.
یسوع مسیح پاس آئے ہیں، ڈرو مت، اعتقاد رکھو، کیونکہ میں ہوں۔ آج میں اور آپ بھی اگر گھبرائے ہوئے ہیں، حالات سے گھبرائے ہوئے ہیں، حالات سے بے امید ہو چکے ہیں، یسوع مسیح کی آواز آج میرے اور آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، گھبرانا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا کلام ہے، اور وہ میرے اور آپ کے ساتھ رہے گا۔ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اگر ڈسکریج ہو چکے ہیں کسی کی وجہ سے، آج کا کلام آپ کو انکریج کرتا ہے، اپنے ایمان کو ساتھ لے کر جائیے گا، ایمان سے چیزوں کو کرنا شروع کریے، اور ہر وہ بات جو ناممکن ہے ممکن ہو جائے گی، کیونکہ وہ ممکنات کا خدا ہے۔ زوردار تعریف۔